میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جدوجہد کا ایک بہت اہم لمحہ ہے اور اس پہ عمران خان کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جیل میں ہے لیکن اس کی تحریک چل رہی ہے. وہ جیل میں ہے لیکن ہم بکے نہیں ہیں، نہ ہم ڈرے، نہ ہمیں کوئی خرید سکا ہے، نہ کوئی جھکا سکا ہے. ہم اسی تحریک انصاف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ پکے کھڑے ہیں جس طرح جب عمران خان صاحب باہر تھے. اگر عمران خان صاحب اپنی کوئی ذاتی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ جیل میں ہے، ہم سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جنگ اگر پاکستان کی جنگ ہے، گرام آدمی کی جنگ ہے، اس ملک میں سب کچھ ہے، قانون ہے، قانون میں تمام حقوق آپ کو دیے گئے ہیں کہ آج ایک عام پاکستانی کو وہ حق حاصل ہے. عام پاکستانی کو چھوڑے، آپ کے الیکٹڈ ایم این ایز، کل رات بھی ہمارے 2 ایم این ایز کے گھروں پہ پنجاب میں چھاپے پڑے. میں جب جیل تھا اڈیالہ، اسی طرح ایک دن صبح اذانوں کے ساتھ آنکھ کھلی، 8x6 کی چکی ہوتی ہے ڈیتھ سیل کی. ممتاز قادری صاحب جس سیل میں ان کے آخری لمحات میں تھے اسی میں مجھے رکھا گیا تھا اور ساتھ میں شہریار خان افریدی تھے، ان سے پہلے جال چودھری تھے. میری نظر لگی سلاخوں پہ، وہ ڈبل سلاخیں ہوتی ہیں، 2 دروازے ہوتے ہیں. 5 بجے صبح آپ کی جیل کا دروازہ کھلتا ہے، شام کو مغرب کی اذانوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے. دل میں خیال آیا کہ علی محمد، تم اور ساتھ والے سیل میں بند شہریار اور ہمارے بہت سے ساتھی کیا جرم کر کے آئے ہیں. اپنے ماضی پہ نظر ڈالی، حکومت کے 3.5 سال، اپوزیشن کے 5 سال، عمران خان کے ساتھ ایک ہی جدوجہد، ایک ہی تمنا. جب عمران خان صاحب نکلتے ہم سب ساتھ نکلتے. 2014 کا دھرنا جس طرح ابھی فیصل نے بات کی، 2015-16 کا پاناما کی تحریک، اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے پھر تحریک، پھر اصل تحریک 18 کے بعد شروع ہوئی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف حکومت میں آ کے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے، اصل ریزسٹنس کا سامنا تو آپ کو ہوتا ہی ہوتا ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں. کیونکہ 75 سال سے یہ اور اس سے پچھلے 200 سال سے جو اسٹیٹس کو ڈیپلی انٹرنچڈ ہے پاکستان کے سسٹم میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ سن 47 میں جب سب زلالی پرچم لہرایا اور یونین جیک کا پھریرا وہاں سے اتار دیا گیا تو کیا آزادی مل گئی؟ کیا ہم نے قرآن پہ ملک چلایا؟ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا فلسفہ تھا اس پہ چلایا؟ جو علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہاں مجھے بتائیں قرآن پہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اگر اس پہ کرتے تو آج سود میں ہمارے بال بال جھگڑے ہوتے. ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ کے سامنے، کہتے نہیں دوں گا پاک سرزمین، ہم اس کو پکڑ کے پہلے گولیاں مرواتے پھر جیل میں ڈال دیتے. کیا یہ جناح کا ویژن تھا؟ کیا جناح نے اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ سن 42 میں پاکستان قرارداد لاہور پاس ہونے کے 2 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح اسی طرح نوجوان جو ادھر بیٹھے ہیں، ابھی علامہ اقبال کے پروگرام سے اٹھ کے میں آیا ہوں، تھوڑا اس لیے دیر ہوا، وہاں بھی یہ بات کی اور یہاں بھی یہ بات کر رہا ہوں. اور یہ بات کرتے مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. ہاں ہم پروگریسو مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی جڑوں بنیادوں کو نہیں بھولے، قرآن کو نہیں بھولے، صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں کو نہیں بھولے. ہم نہیں بھولے پاکستان کس لیے بنا تھا. قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ اس کا فیصلہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. ہمارا پاکستان کا آئین طرز حکومت قرآن پہ مبنی ہوگا. جب عمران خان صاحب نے یہاں دوسری عالمی سربراہی کانفرنس فارن منسٹرز کی منعقد کی، مدنہ چیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان عظیم لوگوں کو ویلکم کرنے کا مجھے بھی موقع ملا. اور یہ والا انٹروڈکشن صرف ایک شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے اور وہ ہے عمران خان. بہت بہت شکریہ. مختصر بات کروں گا کیونکہ چیئرمین صاحب کی سپیچ کا بالکل ٹائم ہو گیا ہے. رؤوف حسن صاحب آپ کا شکریہ. 2 حوالوں سے، ایک تو آپ نے دعوت دی اور دوسرا میری تقریر شروع میں تھی اس کو کرتے کرتے بالکل ادھر لے آئے ہیں اور ہر بار مجھے کہتے ہیں کہ ہم آگے سے کریں کیونکہ آپ بہت عرصے سے آپ سینئر. میں نے کہا اچھا یہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہے. پر مختصر بات کروں گا. آج عمران خان کی پارٹی کو 28 سال ہو گئے اور آج 28واں یوم تاسیس مناتے ہوئے یہاں پر ہم بہت شدت سے اپنے لیڈر، اپنے کپتان، ہم سب کی جان، پاکستان کی جان عمران خان کی شدید کمی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا پہلا پی ٹی آئی کا یوم تاسیس ہے جب عمران خان ہمارے میں موجود نہیں ہے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہت جلد عمران خان ہمارے بیچ موجود ہوں اور جو وعدہ عمران خان نے 1996 میں پارٹی بناتے وقت اپنی قوم سے کیا تھا
آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا؟ اور وہ وعدہ تھا کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے گا، نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے دے گا۔ ذرا آپ کی تالیوں کی گونج بتائے گی کہ کیا یہ وعدہ پورا کیا؟ اور یہ نصب العین جو تحریک انصاف کا جو شروع کے ممبرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس ممبرشپ کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تھا پارٹی کا، یہ ہے پارٹی کا نصب العین جس کے اوپر اس پارٹی کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور دوسری چیز جو عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا وہ تھا کہ میں اس قوم کو انشاءاللہ ایک دن جگا دوں گا۔ وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ آج پورا پاکستان جاگ اٹھا اور اس کا عملی مظاہرہ 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہے۔ یہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور آج پوری قوم کا ایک ہی نعرہ ہے، یہ بات کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، ایک ہی نعرہ ہے پوری قوم کا، میرے ساتھ مل کے وہ نعرہ آپ لگائیں گے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی، قیدی نمبر 804 کی، قیدی نمبر 804 کی رہائی، اور جتنے مظلوم بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں میں قید ہیں ان سب کی رہائی، اور بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں اور سابق خاتون اول ہیں ان کی رہائی۔ ہم سب یہاں پر جو اسیران یہاں پہ موجود ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے آپ اس جد و جہد میں شریک ہیں۔ آپ لوگ تاریخ رقم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری قوم تیار ہے۔ بیرسٹر غور صاحب، چیئرمین صاحب، پوری قوم تیار ہے۔ آپ کال دیں نکلنے کو، پوری قوم تیار ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی یہ اس قوم کا انشاءاللہ مطالبہ ہے۔ اور عمران خان صاحب جب 1996 میں جب پارٹی بنی اس کے مختلف فیزز آتے رہے، لیکن میں مختصراً آپ کو سیدھا لے کے جاؤں گا 1996 سے 2011 مینار پاکستان لاہور۔ یہ ایک سفر جو تھا، جو لیڈر جس نے کہا مینار پاکستان لاہور کے سٹیج پر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ غلامی نامنظور، اور انہوں نے بتایا تھا اس وقت 15 سال ہوئے تھے اس اسٹرگل کو، انہوں نے کہا کہ 15 سال میں جو جد و جہد وہ کرتے رہے اور جس طرح سے اس قوم نے مینار پاکستان لاہور کے جلسے میں جو انقلاب برپا کیا، سیاسی انقلاب لے کر آئے، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک کیس سٹڈی ہے۔ اس کو سمجھے کہ ہوا کیا تھا 30 اکتوبر 2011 کو۔ روایتی سیاست کو آپ نوجوانوں نے اور ان خواتین نے اٹھا کر پھینک دیا تھا، روایتی سیاست کو ختم کر دیا تھا، اور صحیح معنوں میں وہ تبدیلی جس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ تبدیلی آنے رہی، تبدیلی آنے رہی، تبدیلی آ گئی۔ اور ہم نے سوچا کہ یہ خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ آئی کہ واقعی میں وہ جو عمران خان کا ایک جو ویژن تھا کہ وہ دو طبقے جو کبھی بھی سیاست میں متحرک نہیں تھے، دلچسپی نہیں لیتے تھے، ایک تھے نوجوان اور دوسری خواتین، انہوں نے جو رول ادا کیا، ان سب کو خراج تحسین پیش کریں، بھرپور تالیاں ان سب کے لیے۔ آج 28واں یوم تاسیس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔